بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، ہم آپ کو اپنے چینل انفارمیشن انسائیکلوپیڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 25 اگست 2020 کا دن ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے ایک تاریخی معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ناظرین، 25 اگست سن 1900 دنیا قادیانیت کی شکست فاش کا دن۔ محفوظ ختم نبوت پیر میر علی شاہ کی فتح کا دن۔ خوبصورت چمکدار روشن پیشانی، گھنی سیاہ داڑھی، کشادہ آنکھیں، گنیری سیاہ زلفیں، عمر 42 سال، فارغ تحصیل ہوئے 22واں برس، خلافت ارشاد کا 18واں سال۔ یہ تھے فخر السادات علامہ پیر میر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ۔ علماء حق نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے مدد اور رہنمائی کے طالب ہوئے۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ علماء کرام میں اتفاق باہمی کی تصویر بنے ایک صوفی باعمل سے قیادت کی استدعا کر رہے تھے۔ صادق اور امین کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین پر مرزا جیسا ناگ پھنکار رہا ہو۔ مسلمان دن کے اجالے میں ڈسے جا رہے ہیں اور پیر صاحب خاموش بیٹھے رہتے، بھلا کیسے ممکن تھا؟ وہ منتظر تھے علماء کے اتفاق و اتحاد کے، ورنہ مرزا تو کب سے آپ کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا۔ مرزا جس لکڑی کے گھوڑے پر سوار تھا، اس کا نظریہ حیات و مسیح تھا۔ احادیث نزول عیسیٰ علیہ السلام کی من چاہی تعویل کرتے ہوئے وہ قادیان کو دمشق قرار دے چکا تھا اور لدھیانہ کو لد۔ اس اعتراض تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارہ سے اتریں گے۔ اس نے راج گیروں کو بلا کر قادیان میں ایک مینارہ بھی بنوا لیا تھا۔ پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مجھے مرزا غلام محمد قادیانیت کی تردید کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یہ شخص بدبخت اور ملعون مرزا قادیانی میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے کتر رہا ہے اور تم خاموش سے بیٹھے ہو۔ چنانچہ پیر میر علی شاہ نے اپنے اکمل و احسن و آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ملنے پر سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا، 1899 میں شمس الہدایت کے نام سے ایک رسالہ تحریر کیا، جس میں انتہائی علمی اور مدلل انداز میں حیات مسیح اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول موضوع پر روشنی ڈالی گئی۔ اس رسالے میں پیر میر علی شاہ نے ملت اسلامیہ کے لیے اجتماعی اور متفقہ عقیدے کی بڑے ہی مؤثر انداز میں ترجمانی فرمائی کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا مسیح مدعو ہونے کا دعویٰ غلط ہے اور باطل اور جھوٹا ہے۔ حیات مسیح کا مسئلہ قادیانیت کی موت ہے۔ تاریخی مناظرے کو دیکھنے کے لیے بے شمار قادیانی موجود تھے۔ یہ علمی مباحث کا دور تھا جب تشدد کی بجائے تعلیل اور منطق سب سے بڑا ہتھیار سمجھا جاتا تھا۔ 25 اور 26 اگست 1900 کو دونوں طرف سے نمائندے اور عوام شاہی مسجد میں آ کر سارا دن مرزا قادیانی کا انتظار کرتے رہے، لیکن مرزا صاحب کو نہ آنا تھا، بلکہ قتل ہو جانے اور بے عزتی کے خطرہ سے باہر کر کے قادیان میں ہی دبکا رہا۔ قادیانیت کے مقابلے میں پیر میر علی شاہ کو فتح مبین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی۔ اس خوشی میں بادشاہ مسجد لاہور میں 27 اگست 1900 کو مسلمانوں کا ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا، جس جلسہ کی صدارت پیر میر علی شاہ صاحب نے کی۔ اس جلسہ میں انتہائی ایمان افروز تقریر ہوئی، ایک قرارداد میں بھی منظور کی گئی۔ اس قرارداد پر تقریباً 60 علماء کرام کے دستخط ہیں۔ قرارداد کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا: مرزا غلام محمد قادیانی کا بزرگان دین مشاہبر اسلام اور عالمی مناظرے کا چیلنج دینا محض جھوٹی شہرت حاصل کرنے کا اظہار ہے۔ پیر میر علی شاہ کو جو چیلنج مرزا قذاب کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ بھی اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ صرف مرزا قادیانی کی لاف زنی اور اپنے علم پر جھوٹا گھمنڈ تھا۔ اگر اسے اپنے جھوٹے دعووں پر اعتماد تھا تو اسے پیر صاحب کی گولڈا شریف سے تقریری مباحثے سے راہ فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے عقائد قرآن کریم، احادیث رسول، صحابہ کرام کے اجماع کے بالکل خلاف اور باطل ہیں۔ مرزا قادیانی نبوت کے غلط، بے بنیاد اور لغوی دعویٰ کی بنیاد پر خارج از اسلام ہے۔ مرزا قادیانی کا قادیان کو مکہ سے نسبت دینا، مسجد قادیان کو مسجد اقصی قرار دینا، حضرت کی معراج کا منکر ہونا، اللہ کے ہر ایک برگزیدہ اور محبوب پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی سخت توہین کرنا انتہائی شرمناک اور سرتا کفر ہے۔ مرزا قادیانی کی تحریر و اشتہارات بھی شرمناک اور جھوٹ پر بدزبانی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
اس لیے آئندہ کی تحریروں کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ایک فیصلہ کن اور اٹل بات ہے کہ غلام احمد قادیانی عقائد یکسر خلاف اسلام ہے۔ جلسے کے آخر میں اپنے دعا فرمائی 29 اگست 1900 کو آپ واپس روانہ ہو گئے۔ 15 دسمبر 1900 کو مرزا قادیانی نے اعجاز المسیح کے نام سے سورہ فاتح کی تفسیر شائع کرتے ہوئے اس کو اپنی حقانیت کی آخری دلیل قرار دیا اور مولوی احسن امروہی کو معاوضہ دے کر اس سے حضرت قبلہ پیر صاحب کی کتاب شمس الہدایہ کا جواب لکھوایا، جس کا نام شمس بازگاہ رکھا گیا ہے۔ ان دونوں کتابوں کے جواب میں حضرت قبلہ عالم نے دنیا علم و استدلال کا لازوال شاہکار تصنیف کیا، اور جو 1902 میں سیف چشتیائی کے نام سے شائع ہو کر مرزائیت کے لیے ملک الموت ثابت ہوا۔ علم کی دنیا میں سیف چشتیائی کو لازوال حیثیت حاصل ہوئی۔ آج بھی حقانیت کے آسمان پر مہر و منبر کی طرح نور فشاں نظر آتی ہیں۔ سید العالمین خاتم المرسلین کا ارشاد گرامی ہے، حضرت عیسیٰ مسیح زمین پر نزول فرمائیں گے، مدینہ منورہ میں روزہ اطہر پر حاضری ہو کر اسلام عرض کریں گے اور اسلام کا جواب دوں گا، مگر قبلہ پیر صاحب نے پیشگوئی فرمائی کہ مرزا تو مدینہ شریف کی حاضری سے بھی محروم رہے گا۔ یہ پیشگوئی سچ ثابت ہوئی۔ مرزا لائن مدینہ منورہ کی حاضری کے بغیر ہی اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ 1907 کو قادیانیوں نے اپنے حلقے میں یہ بات مشہور کر دی کہ پیر میر علی شاہ کا آنے والا سال بھی جیٹھ کے مہینے سے پہلے انتقال ہو جائے گا۔ قادیانیوں کی یہ حسرت تو پوری نہ ہوئی۔ 1908 میں جیٹھ سے پہلے پیر صاحب وفات پا جائیں گے۔ البتہ 1908 میں غلام احمد قادیانی کی عبرتناک موت نے خود اس کے جھوٹے دعووں پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ مرزا غلام احمد قادیانی مولانا ثناء اللہ مرتضی کو چیلنج دیتے ہوئے 5 اپریل 1907 کو ایک اشتہار شائع کیا تھا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ مرزا قادیانی نے تحریری طور پر اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی کہ اگر تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں تو میرا مسیح محض میرے نفس کا اقتضا ہے، تو مولوی ثناء اللہ اور مجھ میں سے جو جھوٹا ہے اس کو صادق کی زندگی میں دنیا سے اٹھا لے۔ مرزا قادیانیت کے معتقدین نے اشتہارات میں شائع کرا دیا کہ پیر میر علی شاہ صاحب 1908 میں جیٹھ میں فوت ہو جائیں گے۔ پیر صاحب کو ان پیش گوئیوں کی اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن یاد رکھنا مرزا اپنی ہی گندگی میں گر کر مرے گا۔ مرزا قادیانی کو اپنی دعا اور پیش گوئی پر اتنا یقین تھا کہ وہ 1908 میں لاہور پہنچ گیا۔ بظاہر وہ یہاں ایک مسئلہ کے روپ میں آیا تھا، لیکن مقصد لاہور میں قادیانیت کی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دینا تھا۔ مرزا کی عمر اس وقت تقریباً 73 سال تھی۔ وہ بالکل چاق و چابند و صحت مند تھا۔ وہ سارا دن مصروف رہتا، ہندو اور مقامی پیروکاروں سے وفود سے ملاقاتیں کرتا رہتا۔ مئی 1908 میں اللہ پاک کی عدالت سے فیصلہ آ گیا۔ قدرت نے مرزا کے لیے تعاون کی بجائے ہیضہ پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی دعا قبول کر لی اور ساتھ ہی جھوٹا بھی ثابت کر دیا، اور وہ مولانا ثناء اللہ کی زندگی میں ہی واصل جہنم ہو گیا۔ 25 مئی 1908 کی رات مرزا کی طبیعت شدید خراب ہوئی۔ پیٹ درد کے ساتھ دست اور الٹیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے دست راست حکیم نور الدین کو طلب کیا، لیکن مرض حکیم صاحب کی دوائی سے آگے نکل چکا تھا۔ اس دور میں ڈرپ کا تصور تو نہیں تھا، البتہ انجیکشن خال خال میں مل جاتے تھے۔ فوراً ایک مستند ڈاکٹر کو بلایا گیا جس نے وبائی ہیضہ کی تشخیص کی اور درد کا انجیکشن لگایا، جس سے وقتی طور پر تشکی ہوگی اور نیند آگئی۔ اگلے دن موشن اور الٹیاں شروع ہوگی۔ نقاہت اتنی بڑھ گئی کہ بیت الخلاء تک جانا بھی دوبر ہو گیا۔ 26 مئی 1908 دن کے 10 بجے مرزا نے بے ہوشی کے عالم میں دم توڑا۔ مرزا کی موت کی خبر محض نصف گھنٹے میں پورے لاہور میں پھیل گئی۔ ایک طرف قادیانی جماعت کے پیروکار غم و علم کے تصویر بنے سڑکوں پر نکلے تو دوسری طرف مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اس مکان کے سامنے جمع ہو گئے جہاں مرزا قذاب کی لاش عبرت کی تصویر بنی پڑی تھی۔ برداشت کا دور تھا، اس لیے کوئی ہنگامہ برپا نہ ہوا۔ 27 مئی 1908 کو مرزا کی لاش قادیان لے جائے گی، جہاں آخری رسومات کے بعد اسے دفن کر دیا گیا۔ یوں برِ صغیر کے طریقہ سب سے بڑا فتنہ گر اور قذاب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ دریں اثنا مرزائی پاکستان کے آئینی قانون کے مطابق اقلیت قرار دیے جا چکے ہیں، لیکن اس کی ریشہ دوانیاں جاری ہیں۔ لہٰذا تمام اہل اسلام کی ذمہ داری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر مکمل ایمان کے ساتھ ساتھ اس کا پرچار بھی کریں اور اس کی اہمیت سے اوروں کو بھی آگاہ کریں، کیونکہ یہ اٹل اور ابدی حقیقت ہے۔
سبحان اللہ العظیم، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ ناظرین، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو میں نے ویڈیو آپ تک پہنچائی ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور اسی طرح کی برتھ ڈے اینیورسریز اور تاریخ میں دن کے حوالے سے معلومات جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ اللہ حافظ۔